بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم مزید موضوع حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث کے برکت چھوٹی روٹی، لمبی رسی اور چھوٹی گول میں ہے، اور جدول سے مراد پانی کی نہر ہے۔ سخاوی نے اس روایت کو مقاصد میں اس حدیث کے تحت تحریر کیا ہے کہ روٹی چھوٹی بنایا کرو۔ سخاوی کہتے ہیں یہ باطل ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں امام نسائی کی اتباع کی ہے، کیونکہ وہ اس حدیث کو کذب قرار دیتے ہیں۔ ابن حبان نے کتاب زوفہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے، نظافت یعنی صفائی اختیار کرو، کیونکہ اسلام بھی پاکیزہ ہے۔ طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً انتہائی کمزور سند کے ساتھ مروی ہے۔ عراقی کہتے ہیں اس کی سند سخت ضعیف ہے، اور حدیث کے مصیبت بولنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود سے روایت کر کے موضوعات میں شامل کیا ہے۔ ربی کہتے ہیں اسے خطیب نے اپنی تاریخ میں ابن مسعود سے ان الفاظ سے روایت کیا ہے، بلا بولنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو یہ عیب لگائے کہ اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے تو وہ خود بھی اسے پیے گا۔ سخاوی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زرکشی کی روایت میں بولنے کا لفظ ہے۔ ابن لال نے مکارم الاخلاق میں ابن عباس سے اور دہلمی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں اس روایت کو دہلمی نے ابن مسعود سے مرفوعاً، امام احمد نے زہد میں ابن مسعود سے موقوفاً، اور ابن سمانی نے علی سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بیت المقدس سونے کا ایک تشت ہے جو سختیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ان امور میں سے ہے جو تورات کی جانب منسوب ہے۔ اور حدیث کے گھر کا سلام طواف ہے۔ ثقافی مقاصد الحسنہ میں کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ نہیں پایا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں بیت سے کعبہ یعنی بیت الحرام ہے۔ اس کا مفہوم صحیح ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وضو فرمایا اور پھر طواف کیا۔ اسی باعث جو شخص بھی مسجد حرام میں داخل ہو، اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ پہلے طواف کرے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، اور وہاں تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا۔ اور حدیث کے زبرجد کی انگوٹھی پہنا کرو، کیونکہ وہ آسانی پیدا کرتی ہے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے۔ اور حدیث کے یاقوت غریبی کو دور کرتا ہے، البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ زمرد کی انگوٹھی پہنا کرو، کیونکہ وہ غریبی کو دور کرتی ہے۔ دہلمی نے اسے ابن عباس سے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، جیسے کہ ابن دبی کا قول ہے۔ اور حدیث کے عقیق پتھر کی انگوٹھی پہنا کرو، ابن دبی کہتے ہیں اس کی تمام سندات واہیات ہیں۔ دہلمی نے اسے انس، عمر، علی اور عائشہ سے متعدد سندات کے ساتھ روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اصل نہیں۔ ابراہیم حربی سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔ اور ایک اور حدیث کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، کیونکہ وہ مبارک ہے، اس میں یعقوب بن ولید المدنی کذاب اور وضاع ہے۔ اور حدیث کے عادت کو ترک کرنا دشمنی ہے، ابن دبی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، یہ کلمہ عام آدمیوں کی زبان پر جاری ہے۔ اور حدیث کے رات کو کھانا ضرور کھاؤ، چاہے ردی کھجور کی ایک مٹھی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اسے منکر کہا ہے۔ فی الجملہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے۔ اور حدیث کے 1 درہم خون کی مقدار سے نماز کا اعادہ کیا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ شرح خطبہ مسلم میں فرماتے ہیں اس حدیث کو بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، یہ حدیث باطل ہے، بلکہ محدثین کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ابن حبان کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ اور حدیث کے میری امت 70 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب سوائے ایک فرقے کے جنتی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا زندیق اور قدریہ۔ یہ موضوع حدیث ہے، کسی کذاب نے اس کو گھڑا ہے۔ اور حدیث کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے، نیز ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، اور اسے ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں یہ اصول میں بہت بڑی حدیث ہے۔ زرکشی کہتے ہیں اسے بہقی نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے۔
میں یعنی کہ مولا علی قاری مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اربع ان کے 4 محدثین ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سنت سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے ہیں، نصارہ کے 72 اور میری امت کی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسا کہ سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ابن عمر سے الفاظ مروی ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں پر تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہوگی، ایک فرقہ کے علاوہ سب کے سب دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور حدیث کے بوڑھے ہونے سے قبل فقیہ بن جاؤ۔ بہقی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضوان کا قول ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی سے قبل، کیونکہ اس کے بعد تم گھر والے اور خادموں والے بن جاؤ گے۔ اور مشہور یہ حدیث کے ایک ساتھ سوچنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فاکہانی نے لفظ فکر کے ساتھ اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ سری سقطی کا کلام ہے، یعنی کہ حدیث نہیں ہے۔ ابن عباس اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے 1 ساتھ کی فکر رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اور سیوطی نے جامع میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ 1 ساتھ کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اس کی سند میں عثمان بن عبداللہ اور اسحاق بن نجی دونوں کذاب ہیں، البانی کہتے ہیں موضوع ہے، اور حدیث کا تکلف حرام ہے۔ ابن دبی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ میں اس حدیث کو نہیں جاتا۔ ہاں صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے الفاظ مروی ہیں، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا مفہوم ثابت اور اس کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے جسے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے، اے اللہ میں اور میری امت کے نیک لوگ تکلف سے بری ہیں۔ اور حدیث کے لاٹھی پر ٹیک لگانا انبیاء کی سنت ہے۔ کلام تو صحیح ہے لیکن اس کے لیے کوئی واضح اصل موجود نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور بعض اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصا لینا ثابت ہوتا ہے، اور حدیث کے جو 40 سال کو پہنچ جائے اور لاٹھی نہ لے وہ نافرمان ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور حدیث کے جو چیز انسان کو اچھی معلوم ہو اس کی محبت، اور جو بری معلوم ہو اس کے بغض پر دل کی فطرت بنائی گئی ہے۔ سخاوی کہتے ہیں یہ مرفوعاً اور موقوفاً ہر طرح سے مروی ہے۔ مرفوعاً ہے کہ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچتے، اور موقوفاً کا مطلب ہے کہ صحابہ تک، لیکن ہر 2 طرح باطل ہے۔ ابن عدی اور بہقی کہتے ہیں یہ موقوف ہے اور امش سے مشہور ہے اور تعویل کی محتاج ہے، کیونکہ ابن عدی اور بہقی نے اسے ایسے لوگوں سے روایت کیا ہے جو کذب اور وضع کے ساتھ متہم تھے، باوجود کہ روایت امش جیسے شخص سے ہے۔ اور حدیث کے اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ بازار کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن سخاوی نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو متولاً روایت کیا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اپنی مسجدوں کو بچوں اور مجنوؤں سے بچاؤ، اسے ابن ماجہ نے اور طبرانی نے ابو دردہ اور ابو امامہ سے روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس میں علا بن کثیر الشامی ضعیف ہے۔ اور حدیث کے ترکوں کا ظلم اور نہ عرب کا انصاف حدیث نہیں ہے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر کفر ہے، کیونکہ ایک جماعت کے ظلم کو دوسری جماعت کے عدل پر فضیلت دی گئی ہے، باوجود اس کے کہ اہل عدل لوگوں میں سب سے بہتر اور ظالم سب سے بدتر ہیں، اور ترکوں کے بارے میں تمام روایات من گھڑت ہیں۔ اور حدیث کے بھوک کافر اپنے ساتھی پر بھی رحم نہیں کرتی کسی حال میں بھی، اور اسے قتل کرنے والا یعنی مسلمان سے بھوک کو رفع کرنے والا جنتی ہے۔ معنی تو اس کے صحیح ہیں، لیکن اس کے الفاظ بازاروں میں ضرور رائج ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع۔ اور حدیث کے جیزہ ایک باغ ہے اور مصر اللہ کی زمین میں اس کا خزانہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ جھوٹا اور موضوع ہے۔ نہایت میں ہے کہ جیزہ مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک بستی ہے۔ اور حدیث کے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بعض محدثین ان کا خیال ہے کہ یہ موضوع ہے۔ امام ابن تیمیہ اور اسے جندب کا قول قرار دیتے ہیں۔ بہقی نے اپنی شعب الایمان میں اسے حسن بصری سے مرفوعاً و مرسلاً روایت کیا ہے۔ سیوطی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن بصری تک حسن ہے، اور امام ذہبی نے حسن کو مدلس قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ان کی روایت حجت نہیں ہو سکتی۔ دہلوی نے اپنی مسند میں اس حدیث کو حضرت علی سے بھی روایت کیا، لیکن وہ اس کی کوئی سند نہیں لائے۔ اور حدیث کے وطن سے محبت بھی ایمان میں داخل ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں من گھڑت ہے۔
زرکشی کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ سید معین الدین صفوی کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بعض سلف کا کلام ہے۔ سخاوی کہتے ہیں میں اس حدیث سے واقف نہیں۔ اور حدیث کے مسجد میں گفتگو کرنا نیکوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے چوپائے گھاس کو۔ البانی کہتے ہیں اس حدیث کا کچھ اصل نہیں، یہ حدیث کہیں نہیں پائی جاتی جیسا کہ مختصر میں ہے۔ البانی کہتے ہیں اس حدیث کا کچھ اصل نہیں۔ امام غزالی نے اس کا ذکر الاحیاء میں کیا ہے۔ الاحیاء کی تخریج کرنے والے حافظ عراقی نے کہا کہ مجھے اس کا اصل نہیں مل سکا۔ عبد الوہاب بن تقی الدین سبکی نے طبقات شافیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی سند نہیں مل سکی۔ نیز عام طور پر زبانوں پر یہ بھی مشہور ہے کہ مسجد میں جائز کلام کرنا بھی نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اس حدیث کے باطل ہونے میں کسی عقلمند کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ جائز باتیں ہی مسجد میں نہیں ہو سکتی، اور حدیث کے عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس حدیث کو غزالی نے احیاء میں ابو ذر رسالہ سے نقل کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں ابن جوزی نے ایک روایت حضرت عمر سے رسالہ سے نقل کر کے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں میں نے ابو ذر کی حدیث کہیں نہیں دیکھی۔ اور حدیث کے بچپن میں حفظ کر لینا پتھر پر نقش کی طرح ہے، یہ اس طرح ثابت نہیں، مگر خطیب نے اپنی جامع ابن عباس سے مرفوع الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ چھوٹے بچے کا یاد کر لینا پتھر پر نقش کی طرح ہے، اور بڑے ہو جانے کے بعد یاد کرنا ایسا ہے جیسے پانی پر لکھنا۔ اور حدیث کہ میرا حکم ایک پر بھی ایسا ہے جیسا کہ جماعت پر، اس کی کوئی اصل نہیں، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں جیسا کہ عراقی کا قول ہے۔ اور حدیث کے الحمدللہ اللہ کی چادر ہے، اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا، اسے محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ سخاوی کہتے ہیں کہ اس کے تمام طریقے یعنی کہ تمام سند واہیات ہیں۔ اور حدیث کے وہ قوم ناکام ہوئی جس میں کوئی بیوقوف نہ ہو، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مکحول شامی رسالہ کا قول ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ وہ قوم ذلیل ہوئی جس میں کوئی بے وقوف نہ ہو۔ اور حدیث کے یہودیوں کی مخالفت کرو، امامہ نہ باندھو، کیونکہ امامہ باندھنا یہود کی عادت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں جیسے کہ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ ویسے امامہ باندھنا سنت ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور حدیث کہ اپنے دین کا آدھا حصہ حمیرہ سے حاصل کرو۔ حمیرہ سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں نہ میں اس کی سند پہچانتا ہوں، نہ میں نے اس سے کسی حدیث کی کتاب میں دیکھا ہے۔ ہاں ابن اسیر نے اپنی نہایت میں اس کا ذکر ضرور کیا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام مزی اور ذہبی سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وہ حدیث ضعیف ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہا گیا ہو۔ اور حدیث کے گمنامی نعمت ہے، اور ہر چیز کو جسے برا سمجھے چھپانا نعمت ہے، یہ حدیث نہیں بلکہ سلف کا کلام ہے۔ اور حدیث کے گمنامی رحمت ہے اور شہرت آفت، یہ بعض مشائخ کا کلام ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور حدیث کے میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو حسین بھی ہوں اور جن کے مہر بھی کم ہوں۔ سخاوی کہتے ہیں اسے دہلوی نے مرفوعاً بلا سند نقد کیا ہے۔ اور حدیث تمہاری بہترین تجارت ریشم ہے، اور تمہاری بہتر صنعت نگینہ ہے۔ عراقی کہتے ہیں میں اس کی صنعت سے واقف نہیں، ہاں صاحب فردوس نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بلا سند روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہاری بہترین صنعت کھیتی باڑی ہے۔ حدیث کے بہترین نیکی اسے جلدی کرنا ہے، الفاظ کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور حدیث بہترین نام وہ ہیں جن میں عبودیت یا حمد پائی جائے۔ سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اور حدیث بہترین نام اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں اس کی عبودیت ہو، اس کی صنعت ضعیف ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن پسندیدہ نام ہے۔ اور حدیث کہ سوڈان کے 3 بہترین آدمی ہیں، لقمان، بلال اور مہجہ مولا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں واصلہ بن الاسقا سے اسے روایت کیا ہے، جیسا کہ ابن دبی نے ذکر کیا، لیکن ابن دبی کا یہ قول صحیح نہیں، یہ قلم کا صحف ہے یا ناسخ کی طرف سے یا مصنف کی طرف سے، کیونکہ یہ حدیث بخاری کی نہیں ہے۔ اور حاکم نے بھی اسے مقاصد میں ذکر کیا ہے۔ منوفی اسے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کہ مہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ بدر کے مسلمانوں میں سب سے پہلے وہی مقتول ہوئے۔ وہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑے تھے کہ ایک تیر آیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا، اور وہ اہل یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ اور مقاصد میں ایک مرفوع حدیث میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ یعنی سوڈانی کی سپیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔
اور حدیث کے مجمع اور میری امت میں خیر قیامت تک رہے گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میں اسے نہیں پہچانتا لیکن اس کے معنی صحیح ہیں۔ البانی کہتے ہیں اس حدیث کا کچھ اصل نہیں۔ مقاصد کے مؤلف نے بیان کیا ہمارے شیخ ابن حجر کا قول ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اور حدیث جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہ ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا، اس کو طبرانی نے روایت کیا صغیر میں، اور قضائی نے اس کو انس سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ اور حدیث کے ظالم کا گھر خراب ہوتا ہے چاہے ایک مدت کے بعد ہو، سخاوی مقاصد میں کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اور حدیث کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے میں میری مدد کر، یہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا بھوک کے ساتھ۔ غزالی نے اس کا احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں میں نے اس کی کوئی اصل نہیں دیکھی۔ بلند درجہ اس میں ہے کہ اذان کے بعد دعا کہی جائے۔ سخاوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے اس روایت میں کہیں نہیں پایا۔ بریلوی حضرات اس کو اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ کلمات کسی حسن صحیح ضعیف بلکہ کسی موضوع منگھڑت روایت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اذان کی دعا میں اضافہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اذان کی دعا میں اضافہ ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ اور حدیث کے خون جب درہم کے برابر ہو تو اسے دھویا بھی جائے گا اور نماز کا بھی اعادہ کیا جائے گا۔ اس کا راوی نوح کذاب ہے۔ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور حدیث کے دنیا ایک گھڑی کی ہے، اس میں اطاعت کر لو، لفظاً اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سخاوی کہتے ہیں میں اس حدیث سے واقف نہیں۔ غزالی نے اس کا احیاء میں ذکر کیا ہے۔ اور حدیث سفید مرغ میرا دوست ہے، میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن، اس کی مختلف سندات ہیں۔ ابن الجوزی نے اس کا موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ امام اسقلانی فرماتے ہیں مجھ پر اس متن کے موضوع ہونے کا حکم ظاہر نہیں ہوا۔ سخاوی کہتے ہیں اس کے اکثر الفاظ میں اوچھا پن ہے اور کوئی رونق نہیں پائی جاتی۔ سیوطی کہتے ہیں اسے ابن ابی اسامہ اور ابو شیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن یہ منکر ہے۔ اور حدیث کے سوال کرنا ذلت ہے چاہے مسافر کیوں نہ ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ایک مثال ہے۔ اور حدیث کے زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ مقاصد میں ہے کہ احناف اس سے حجت پکڑتے ہیں اور مرفوعاً اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں اسے ابن ابی شیبہ نے مرفوعاً ابو جعفر الباقر سے روایت کیا ہے۔ زرکشی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ محمد بن حنفیہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے اسے تہذیب الآثار میں روایت کیا ہے۔